رشتوں میں مسائل ہی تب آتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھنا چھوڑ کر ہر حال میں ایک دوسرے کو خوش کرنے والی مشین سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر رشتہ ہر وقت مکمل طور پر نہیں نبھایا جا سکتا۔ ہر انسان ہر وقت ایک ہی طرح کے حالات میں کسی صورت نہیں ہوتا۔ ہماری دوسروں سے لگائی گئی بے شمار امیدیں ہی ہمارے لیے کسی دور میں جان کا عذاب بن جاتی ہیں۔ بس اتنا یاد رکھا کریں، آپ جب ہر وقت ہر رشتے کو ایک ہی موڈ اور ایک ہی حالت میں میسر نہیں، تو دوسرا بھی آپ ہی کی طرح کا انسان ہے۔ اس کے مزاج پر بھی کئی طرح کے رنگ آ کر گزر جاتے ہیں۔ رشتے تبھی بہتر طریقے سے نبھائے اور چلائے جا سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھنا شروع کر کے ایک دوسرے کے مزاج کے ہر رنگ کو ہر حال میں قبول کریں اور اپنی امیدوں کو خود ہی محدود کر لیں۔ جیسے ہم ہر بار ہر کسی کی امید پر پورا نہیں اتر سکتے، بس ایسے ہی دوسرے کے بارے میں سوچیں۔ جب اپنے آپ کے لیے آنے والی سوچ کو دوسروں کے لیے بھی دماغ میں رکھیں گے، تب سب ٹھیک اور بہتر جگہ پر لگنے لگے گا۔ خواہشات کو اتنا منہ زور مت ہونے دیں کہ اگر کبھی وہی خواہشات آپ کی حسرتیں بن جائیں تو آپ کے لیے زندگی کے معنی و مطالب ہی کچھ نہ رہیں۔ ہمیشہ زندگی میں میانہ روی اور احتیاط پسندی کا مظاہرہ کریں، چاہے وہ کسی جذبے میں ہو یا پھر کسی کام میں ہو۔ اپنی ذات میں ٹھہراؤ لانا سیکھیں کہ ذات کا اتاولا پن اور جلد سے جلد سب پا لینے کی جستجو اکثر انسان کو ادموا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، پرکھیں اور معائنہ کریں کہ آپ کہاں کس سے زیادہ نوازے جا رہے ہیں، اور پھر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر شکر گزاری کا عنصر خود میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اتنا یقین رکھیں، ہر کوئی بہت نوازے جانے کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح ادھورا رہ ہی جاتا ہے، کسی بھی پہلو سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ تو بہتر نہیں اپنے رب کی عطاؤں پر نگاہ رکھ کر کوشش کی جائے کہ اس رب نے ہمیں جو عطا کیا تو اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو کہاں سے نکلتا ہے، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں بڑی خوشی کے بجائے چھوٹی خوشی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ شکر کرنا سیکھیں اور مطمئن رہنا سیکھیں تاکہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکیں۔